سامعین السلام علیکم۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمد زبیر حاضر ہے۔ آج پیر ہے اور جنوری کی 17 تاریخ۔ پیش خدمت ہیں آج کی اہم خبریں۔ ٹوکیو اور اس سے ملحقہ 3 پریفیکچروں سائتاما، چیبا اور کاناگاوا نے پیر کے روز مشترکہ طور پر حکومت سے کہا ہے کہ وہ کورونا وائرس متاثرین کی تعداد میں اضافے سے نپٹنے کے لیے نیم ہنگامی حالت کا اعلان کر دے۔ کچھ دیگر پریفیکچروں نے بھی مرکزی حکومت سے اس اقدام کا اعلان کرنے کی درخواست کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وسطی جاپان میں نگاتا پریفیکچر کے مطابق وہ متغیر قسم اومیکرون کے باعث پھیلنے والے کورونا وائرس کی وجہ سے اس اقدام کی درخواست کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ تھوکائی علاقے میں آئیچی، گیفو اور میے پریفیکچروں کا کہنا ہے کہ وہ منگل کے روز تک حکومت سے اس اقدام کی درخواست کریں گے۔ جنوب مغربی جاپان میں واقع کماموتو پریفیکچر کے گورنر کا کہنا ہے کہ یہ پریفیکچر نیم ہنگامی حالت کا اعلان کیے جانے پر غور کر رہا ہے۔ گورنر کاباشیما ایکوو کا کہنا ہے کہ مرکزی حکومت سے بات چیت اس امکان کے ساتھ جاری ہے کہ وہ جلد از جلد منگل کے روز درخواست کریں گے۔ جاپان میں حکام نے پیر کے روز شام 6:30 بجے تک ملک بھر میں کورونا وائرس انفیکشن کے 20,991 نئے متاثرین کی تصدیق کی ہے۔ بلدیہ عظمی ٹوکیو نے پیر کے روز کورونا وائرس کے 3,719 نئے متاثرین کی اطلاع دی ہے۔ یہ گزشتہ ہفتے پیر کے روز کی تعداد کے مقابلے میں 4 گنا سے زائد ہے۔ اوساکا پریفیکچر کی حکومت نے پیر کے روز بتایا ہے کہ 2,549 افراد کے کورونا وائرس سے متاثر ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ یہ پیر کے روز کے لیے متاثرین کی اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ جاپان کے جنوبی پریفیکچر اوکیناوا کے حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے پیر کے روز کورونا وائرس کے 530 نئے متاثرین کی تصدیق کی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس پریفیکچر میں امریکی فوجی اڈوں نے 31 نئے انفیکشن کی تصدیق کی ہے۔ حکومت جاپان نے اپریل میں شروع ہونے والے نئے مالی سال کے لیے ریکارڈ مالیت کا بجٹ مسودہ پارلیمان میں پیش کر دیا ہے۔ اس مسودے میں انسداد کورونا وائرس اقدامات کے لیے رقوم مختص کی گئی ہیں۔ حکومت نے مالی سال 2022 کے بجٹ مسودے کو پارلیمان کے عام اجلاس میں پیش کرنے سے پہلے پیر کے روز کابینہ اجلاس میں باضابطہ منظور کیا۔ یہ مسودہ بجٹ کل 1,075 خرب 96 ارب ین یا تقریباً $940 ارب مالیت کا ہے، جو رواں مالی سال کے ابتدائی بجٹ سے 8 ارب 60 کروڑ سے زیادہ ہے۔ تقریباً $317 ارب کی ریکارڈ رقم سماجی تحفظ کے اخراجات پورا کرنے کے لیے مختص کی جائے گی، جس میں جاپان کی معمر ہوتی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کی غرض سے عمر رسیدہ لوگوں کی طبی دیکھ بھال اور نرسنگ کیئر شامل ہے۔ مذکورہ رقم میں طبی دیکھ بھال اور طبی نگہداشت کے شعبے میں کارکنوں کی اجرت میں اضافے کے لیے رقم بھی شامل ہے۔ حکومت نے دفاع پر تقریباً $47 ارب خرچ کرنے کی تجویز بھی دی ہے۔ جاپان کے سرکاری قرضوں کی ادائیگی کی لاگت $212 ارب سے زیادہ ہے۔ کورونا وائرس کی عالمگیر وبا سے نپٹنے کی غرض سے محفوظ سرمایہ کے طور پر تقریباً $43 ارب علیحدہ رکھے گئے ہیں۔ ایسے فنڈز پارلیمان کی منظوری کے بغیر خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ حکومت کو توقع ہے کہ کارپوریٹ آمدنی میں بحالی کے تناظر میں وہ ٹیکس وصولی کی مد میں ریکارڈ 652 خرب ین یا $570 ارب جمع کرے گی۔ توقع ہے کہ حکومتی بانڈز کا اجرا $322 ارب سے تجاوز کر جائے گا۔ یہ عدد و شمار کل آمدنی کا 34% ہوں گے۔ جاپان کے وزیر اعظم کشیدا فومیو اور امریکی صدر جو بائیڈن امریکہ کے مشرقی معیاری وقت کے مطابق جمعے کے روز ورچوئل ملاقات کریں گے۔ یہ اعلان وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری جین ساکی نے اتوار کے روز ایک بیان میں کیا ہے۔ مذکورہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ ملاقات امریکہ جاپان اتحاد کی قوت کو اجاگر کرے گی، جو کہ ہند بحر الکاہل اور دنیا بھر میں امن، سلامتی اور استحکام کا سنگ بنیاد ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ صدر بائیڈن آزاد اور کھلے ہند بحر الکاہل خطے کے لیے دونوں ممالک کے مشترکہ نقطہ نظر کو فروغ دینے، کووڈ-19 پر قابو پانے
اور موسمیاتی بحران سے نپٹنے جیسے اہم مسائل پر قریبی تعاون کو بڑھانے کے لیے وزیر اعظم کشیدا کے ساتھ مل کر کام کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم کشیدا سربراہ ملاقات کے لیے جلد از جلد امریکہ جانا چاہتے تھے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ دونوں فریقوں نے کورونا وائرس کی متغیر قسم اومیکرون کے پھیلاؤ اور امریکہ کی سیاسی صورتحال کے پیش نظر مذاکرات کے ورچوئل طریقہ کار کا انتخاب کیا ہے۔ مغربی جاپان میں 27 سال قبل آنے والے تباہ کن زلزلے کے ہلاک شدگان کو یاد کرنے کے لیے لوگ جمع ہوئے ہیں۔ 17 جنوری 1995 کو ہیوگو پریفیکچر اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو گریٹ ہانشین آوازی زلزلے نے پوری شدت سے ہلا کر رکھ دیا تھا، جس کے نتیجے میں متعدد عمارتیں تباہ ہو گئیں اور آگ لگ گئی تھی۔ اس زلزلے سے مجموعی طور پر 6434 افراد ہلاک ہوئے۔ کوبے اور دیگر شدید متاثرہ علاقوں میں پیر کے روز یادگاری تقریبات منعقد ہوئی ہیں۔ کوبے کے ایک پار میں منعقدہ اجتماع میں سوگواروں نے عین زلزلہ آنے کے وقت صبح 5:46 پر خاموش دعا کی۔ منتظمین نے پارک میں بانس اور کاغذ سے بنی تقریباً 5000 لالٹینیں رکھی تھیں۔ ان لالٹینوں سے زلزلہ آنے کی تاریخ کو ظاہر کرنے کے لیے ہندسوں میں 1.17 اور کھانجی حرف بھول جاؤ واضح کیے گئے تھے۔ اس کھانجی حرف کے معنی مختلف احساسات کا اظہار کرنا ہے، جیسا کہ زلزلے کو کبھی فراموش نہ کرنے کی امیدیں، سانحے کو بھول جانے کی خواہشات اور یہ خدشات کہ شاید اسے بھلا دیا جائے گا۔ یہ خبریں آپ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اور اب کچھ مزید خبریں۔ جاپانی حکومت نے چند درجن غیر ملکی طلباء کو پابندی سے مستثنی قرار دیتے ہوئے ملک میں داخل ہونے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم دیگر ہزاروں طلباء اب بھی غیر یقینی صورتحال میں ہیں۔ حکومت نے نئے غیر ملکیوں کے جاپان میں داخلے پر تقریباً مکمل طور پر پابندی عائد کی ہوئی ہے۔ کورونا وائرس کی متغیر قسم اومیکرون کی روک تھام کے اقدامات فروری کے اواخر تک برقرار رہیں گے، تاہم حکومت سرکاری وظیفے پر آنے والے 87 غیر ملکی طلباء کو اسی ماہ داخلے کی اجازت دینے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ ایک خصوصی معاملہ ہے۔ مذکورہ طلباء کو مقررہ عرصے میں اپنا کورس مکمل کرنے کے لیے کلاسوں میں حاضر ہونا ضروری ہے، تاہم انہیں قرنطینہ ضوابط پر عمل کرنا ہوگا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ اپنے موجودہ سخت سرحدی ضوابط میں تبدیلی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ ٹونگا میں ایک زیر آب آتش فشاں سے ہفتے کے روز بڑے پیمانے پر ہونے والی آتش فشانی کے بعد آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے اپنے فوجی نگراں طیارے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے ٹونگا بھیج دیے ہیں۔ یہ آتش فشانی ٹونگا کے دارالحکومت نوکو الوفا سے تقریباً 65 کلومیٹر شمال کی جانب ہوئی تھی۔ ٹونگا میں تقریباً 80 سینٹی میٹر جبکہ ونوآٹو اور دیگر مقامات پر 1 میٹر بلند سونامی لہریں دیکھی گئیں۔ سونامی لہریں امریکہ کے مغربی ساحل اور جاپان کے بحر الکاہل کی طرف واقع ساحلوں تک بھی پہنچیں، تاہم سونامی کے تمام انتباہ اور ہدایات کو اتوار کے روز تک ہٹا لیا گیا تھا۔ لیکن جنوبی بحر الکاہل کے اس ملک میں ٹیلی فون، انٹرنیٹ اور مواصلات کی دیگر لائنیں اب بھی منقطع ہیں، جس سے نقصانات کا پتہ لگانے میں دشواری ہو رہی ہے۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے سڑکوں، بندرگاہوں اور دیگر بنیادی ڈھانچے کے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے پیر کے روز اپنے فوجی طیارے روانہ کیے۔ آسٹریلیا کے وزیر برائے بحر الکاہل زیڈ سیسلجا نے پیر کے روز ہی عوامی نشریاتی ادارے ABC کو بتایا ہے کہ اس مرحلے پر بڑے پیمانے پر اموات کی اطلاعات نہیں ہیں، لیکن دور دراز جزائر سے ملنے والی اطلاعات ابھی بہت محدود ہیں۔ جناب سیسلجا نے کہا کہ آسٹریلیا امدادی سامان کے ساتھ فوجی طیارے جلد ہی ٹونگا بھیجے گا۔ ٹونگا میں زیر سمندر کیبلز کی منتظم کمپنی کے ایک عہدیدار نے ذرائع ابلاغ کو بتایا ہے کہ ٹیلی مواصلاتی خدمات بحال کرنے میں غالباً 2 ہفتے تک لگ جائیں گے۔ جاپان میں مقامی طور پر موٹر سائیکلوں کی سالانہ ترسیلات میں سن 2021 میں 4 سالوں میں پہلی بار اضافہ ہوا۔
یہ اضافہ لوگوں کے کورونا کی وبا کے تناظر میں بھیڑ سے بچنے والے نقل و حمل کے ذریعے کو پسند کرنے کے باعث ہوا۔ جاپان آٹو موبائل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ گزشتہ سال ملک کے اندر 3,78,720 موٹر سائیکلوں کی ترسیل ہوئی۔ یہ سن 2020 کے مقابلے میں 15% کا اضافہ ہے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشات میں اضافے کے باعث ذاتی گاڑیوں کی طلب میں اضافہ ہوا ہے۔ ٹوکیو کی موٹر سائیکلوں کی ایک دکان میں فروخت کی تعداد میں 10% اضافہ ہوا۔ اس دکان کے عملے کے مطابق کام پر جانے کے لیے عوامی ٹرانسپورٹ کے بجائے موٹر سائیکلوں کی جانب پہلے سے زیادہ لوگ مائل ہوئے، یا وہ فرصت کے وقت کی طرح تفریحی سفر سے لطف اندوز ہونا چاہتے تھے۔ دکان کے مینیجر نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ موٹر سائیکلوں کو نئی توجہ حاصل ہو رہی ہے، تاہم اس نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا کہ وہ گاہکوں کو وہ چیز نہیں فراہم کر سکے گا جو وہ چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ایسے موقع پر کہ جب بہت سے افراد موٹر سائیکلیں خریدنا چاہتے ہیں، اس کی فراہمی کی شدید قلت ہے۔ اس نے بتایا کہ کئی گاہکوں کو اپنی موٹر سائیکل کی فراہمی کے لیے مہینوں بلکہ بعض کو تو 1 سال تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ گزشتہ سال کے وقت سے موٹر سائیکلوں کی پیداوار طلب کا ساتھ نہیں دے پا رہی، جس کی بڑی وجہ پرزہ کی قلت ہے۔ حال ہی میں بالغ ہونے والی لڑکیوں نے اتوار کے روز کیوتو کے ایک بدھ مت مندر میں نئے سال کی تیر اندازی کی تقریب میں حصہ لیا۔ روایتی کیمونو میں ملبوس ان لڑکیوں نے جاپان کے قومی تیر اندازی کے مقابلے سے قبل سانجوسان گیندو مندر کی سالانہ تقریب میں تیر چلائے۔ مذکورہ مندر کو قومی ورثے کا درجہ حاصل ہے۔ تقریب میں شریک لڑکیوں نے 60 میٹر دور لگے ہوئے 1 میٹر چوڑائی کے ہدف کی جانب تیر چلائے۔ کالج کی ایک طالبہ نے کہا کہ اسے سالانہ تقریب میں شرکت کر کے خوشی ہوئی اور وہ 20 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد اب معاشرے کے لیے کارآمد بالغ فرد بننا چاہتی ہے۔ 12ویں سے 19ویں صدی کے دوران کھماکورا عہد سے ایدو عہد تک ماہر تیر انداز سانجو سان گیندو مندر میں ہونے والے مقابلے میں حصہ لیتے تھے۔ 2 سال میں پہلی بار یہ مقابلے تماشائیوں کے بغیر منعقد ہوئے۔ اور سامعین، آخر میں آج کی اہم خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ ٹوکیو اور اس سے ملحقہ 3 پریفیکچروں سائتاما، چیبا اور کاناگاوا نے پیر کے روز مشترکہ طور پر حکومت سے کہا ہے کہ وہ کورونا وائرس متاثرین کی تعداد میں اضافے سے نپٹنے کے لیے نیم ہنگامی حالت کا اعلان کر دے۔ کچھ دیگر پریفیکچروں نے بھی مرکزی حکومت سے اس اقدام کا اعلان کرنے کی درخواست کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وسطی جاپان میں نگاتا پریفیکچر کے مطابق وہ متغیر قسم اومیکرون کے باعث پھیلنے والے کورونا وائرس کی وجہ سے اس اقدام کی درخواست کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ تھوکائی علاقے میں آئیچی، گیفو اور میے پریفیکچروں کا کہنا ہے کہ وہ منگل کے روز تک حکومت سے اس اقدام کی درخواست کریں گے۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔